سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سبحان الله الحمد لله رب العالمين. سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كما يليق بشانه. عزیزان محترم، آج ذی الحجہ کی 14 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے. یہ مہینہ بڑی عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے بڑے عظیم اسباق ہیں اس مہینے کے اندر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے نام پر اور اللہ کی رضا کے لیے بہت سی قربانیاں عطا فرمائیں. وطن کو چھوڑا، بیوی بچوں کو جنگل کے اندر چھوڑا، اور پھر اللہ کا حکم آیا کہ ان کو میرے نام کے اوپر قربان کرو. تو اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی، اپنے بیٹے کو بھی ان کی گردن پر چھری چلائی. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی محبت کے اندر انہوں نے کی، اور یہ انسان کے اوپر فرض بھی ہے. اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو انسان کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے. ایمان اللہ کی محبت کا نام ہی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی لا محبوب الا اللہ بھی ہے، کہ اللہ تعالی جیسا معبود کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر. اب خود سوچیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ انبیاء کی جتنی بھی جماعت ہے اور پھر قیامت تک جتنے بھی مسلمان آنے والے ہیں، ان سارے انبیاء کرام نے اللہ کی محبت کے اندر اپنی ساری زندگیاں قربان کی ہیں۔ اللہ کی محبت کے اندر ساری زندگیاں قربان کی ہیں سارے کے سارے انبیاء کرام نے۔ کوئی 1000 سال، کوئی 900 سال، اور کوئی 600 سال، کوئی 300 سال، جتنا بھی انبیاء کرام کی زندگیاں تھیں یہ ساری کی ساری اللہ کی محبت کے اندر ان کی گزری۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی لا محبوب الا اللہ بھی ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں، اور یہ حق بھی ہے کیونکہ ساری کی ساری کائنات کو بنانے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، اور پھر اللہ کی نعمتیں پھر مخلوقات کے اوپر اتنا ہے کہ انسان اس کا شمار بھی نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میری نعمت کو شمار کرنے لگو تو تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ارد گرد کی نعمتیں، زمین آسمان کی نعمتیں، پھر انسان کے وجود کے اندر جو نظام چل رہا ہے کتنا بڑا باریک نظام ہے۔ دماغ کی رگوں کو دیکھیں، آنکھوں کی رگوں کو دیکھیں، پھر دل، جگر اور معدہ یہ دیکھیں، پھر ہاتھ پاؤں کی نسوں کو دیکھیں۔ اگر ایک رگ کے اندر درد ہو جائے، جسم کے کسی ایک رگ کے اندر درد ہو جائے، پاؤں کی ایک رگ کے اندر، ٹانگ کی ایک رگ کے اندر درد ہو جائے تو سارے کا سارے انسان کا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب کوئی نعمت کے اندر کمی آتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے یار یہ کتنا بڑی اللہ کی نعمت تھی، ہم اس کو ایسے استعمال کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تو حق یہی تھا کہ انسان اللہ کی محبت کے اندر اپنی جان قربان کرتا۔ یہی حق تھا کہ مالک کے اتنا بڑے احسانات ہیں کہ انسان سارے کا سارا ڈوبا ہوا ہے اللہ کے احسانات کے اندر۔ ہارون رشید ایک مرتبہ پانی پینے لگا تو کوئی بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے روک لیا، ہارون رشید ذرا ٹھہرو۔ پوچھنے لگے کہ ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ تھا، پوری اسلامی دنیا کا حکمران تھا، ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہوتے ہیں نا، یہ ایسا نہیں تھا، پوری اسلامی مملکت کا بادشاہ تھا اور نیک صالح بادشاہ، بہت بڑا نیک صالح بادشاہ تھا ہارون رشید، اور قرآن و حدیث کا ماہر تھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات آتی ہے، ہارون رشید کے 2 بیٹے پڑھتے تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو پہلے کے بادشاہ جہاں اپنی اولاد کے لیے دنیا کی فکر کرتے تھے اس سے زیادہ کہیں دین کی فکر کرتے تھے، اور یہ صرف بادشاہوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ ضرورت ہے، ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ ضرورت ہے کہ جہاں ہم اپنی اولاد کے لیے دنیا کی فکر کرتے ہیں کہ ان کو روزی اچھی ملے، ان کا کھانا پینا اچھا ہو، ان کو دنیا کے اندر کوئی تکلیف نہ پہنچے، ایسے کیا اولاد کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان کے لیے دین کی بھی فکر کریں کہ آخرت کے عذاب سے بھی وہ بچ جائیں، آخرت کی تکلیف سے بھی وہ بچ جائے؟ یہ فرض بنتا ہے نا ہر مسلمان کے اوپر۔ بلکہ جتنا فکر ہم دنیا کی اولاد کے لیے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ دین کی فکر ہمیں کرنی چاہیے اپنی اولاد کی۔ دنیا کی زندگی تو گزر جاتی ہے نا، تکلیف کے اندر جو دن گزر گیا واپس نہیں آئے گا نا، دنیا کی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن آخرت کی تکالیف وہ ناقابل برداشت ہیں۔ تو پہلے کے جو بزرگ تھے نا، جو علماء، جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے، دین سے ان کا بڑا تعلق ہوتا تھا، وہ جہاں اپنی اولاد کے لیے دنیا کی فکر کرتے تھے وہاں دین کے بارے میں بھی بڑے محتاط رہتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے نا، انہوں نے اپنی 2 بچوں کو چھوڑا تھا،
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کا جوتا مسجد میں رکھا ہوا تھا، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے، ہارون رشید بھی ساتھ تھا نا، تو وہ دونوں شہزادے اٹھے کہ ہمارا استاذ جا رہا ہے جو ہمیں دین سکھاتا ہے، بہت بڑی قدر ہے جو لوگ دین سکھاتے ہیں نا، علماء اہل اللہ والے جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، قال اللہ قال الرسول پڑھاتے ہیں، ان کے بہت بڑے احسان۔ تو وہ شہزادے اٹھے کہ ہم اپنے استاذ کا جوتا سیدھا کریں، تو ہر بچہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں استاذ کی جوتی میں اٹھاؤں، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ایک جوتا ایک بچے نے اٹھایا، ایک شہزادے نے، دوسرا جوتا دوسرے شہزادے نے اٹھایا، اور اٹھا کے استاذ جہاں دروازے سے جانا تھا نا اس دروازے کے سامنے بنا کے رکھ دیا۔ تو ہارون رشید بادشاہ تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے بیٹے جو ہے نا اپنے استاذ کا جوتا اٹھا کے جا رہے ہیں۔ تو ہارون رشید نے اسے دیکھا نا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، کہا کہ حضرت میں نے تو اپنے بیٹے چھوڑے تھے آپ کے پاس کہ آپ ان کو ادب سکھائیں۔ ہاں، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھا شاید بادشاہ کو یہ بات بری لگی ہے کہ میرے بیٹے جوتا اٹھائیں۔ ہاں، ہارون رشید کو یہ بات بری لگی ہے کہ میرے شہزادے اور جوتا اٹھائے۔ آج ہمارے شہزادوں کا کیا حال ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہارون رشید یہی تو ادب سکھا رہا ہوں نا، آج اگر یہ جھکیں گے نا کسی کے سامنے تو کل دنیا ان کے سامنے جھکے گی۔ آج یہ اپنے استاذ کا قدر کریں گے، آج استاذ کے سامنے جھکیں گے اور ان کے جوتے سیدھے کریں گے، کل دنیا ان کے جوتے سیدھے کرے گی۔ یہ ادب ہی تو سکھا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہارون رشید نے کہا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے شہزادوں کو یہ کہتے کہ استاذ کا جوتا منہ سے اٹھا کے لے جائے۔ استاذ کا جوتا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا میں اس کا غلام ہوں، چاہے مجھے بیچ دے یا آزاد کر دے۔ تو ہارون رشید نے یہ کہا کہ میں نے تو اس لیے چھوڑا تھا کہ آپ یہ سکھاتے کہ استاذ کا اتنا مقام ہے کہ یہ میرے شہزادے ان کا جوتا منہ سے اٹھا کے لے جائے۔ بہرحال میں جو اصل بات کرنا چاہ رہا تھا وہ سمجھیں، ہارون رشید بہت بڑا جو ہے نا علم کی قدر کرنے والا بادشاہ تھا۔ پانی پینے لگا تو ایک بزرگ بیٹھے تھے، ہارون رشید ذرا ٹھہرو، رک گیا، کہا تمہیں پیاس لگی ہوئی ہے نا پانی پینے کے لیے؟ کہا جی بالکل پیاس لگی ہے۔ کہا اگر پانی نہ ملے تجھے تو کیا کرو گے؟ اور پانی بھی پھر پیسوں سے ملتا ہو اور اتنا مہنگا ہو، اگر کوئی کہے کہ ہارون رشید تمہیں میں ایک گلاس پانی کا دوں گا بلکہ ایک گھونٹ، اور آدھی دنیا مجھے دے دو ورنہ پیاسے مر جاؤ، تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی زندگی سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ اب زندگی بچانے کے لیے انسان لاکھوں روپیہ لگاتا ہے۔ یہ جو بیمار ہم ہوتے ہیں نا، ڈاکٹروں کو پیسے دے کر آتے ہیں، یہ کیوں دیتے ہیں؟ کہ ہمیں صحت مل جائے، زندگی ہماری بچ جائے۔ انسان جو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، صحت کو بچانے کے لیے، کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے۔ کہا کہ اگر میری موت نظر آ رہی ہو پیاس کی وجہ سے تو میں موت کو قبول نہیں کروں گا، بلکہ آدھی حکمرانی آدھی بادشاہ دے کر میں ایک گھونٹ پانی لے لوں گا، ایک گلاس پانی لے لوں گا۔ کہا ہارون رشید ٹھیک ہے آپ پی لو پانی۔ پی لیا پانی، اور جب پانی پی لیا کہا ہارون رشید یہ پانی اب اندر گیا ہے نا، اب یہ اللہ کا غیبی نظام ہے، یہ پانی جسم کے اندر جو جو ضرورت ہوتی ہے نا اس ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور جو پھر خراب ذرات ہوتے ہیں اور پانی کے جو خراب حصہ ہوتا ہے وہ گردوں کے ذریعے صفائی ہو کر مثانے سے پھر پیشاب کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ اگر یہ پیشاب بند ہو جائے، یہ پانی جو اندر گیا ہے باہر نہ نکلے اور اندر ہی اندر رہ جائے اور پیشاب بند ہو جائے تو کیا کرو گے؟ اور موت تمہیں نظر آ رہی ہو اور کوئی حکیم اور کوئی ڈاکٹر آ کر کہے کہ آدھی بادشاہت لوں گا
اور تمہارا یہ علاج کروں گا، یہ جو پیشاب رکا ہوا ہے نا پانی، یہ باہر نکال دوں گا تو کیا کرو گے؟ ورنہ مر جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ جی میں وہ آدھی حکمرانی دے کر بھی اپنی زندگی بچانے کے لیے آدھی حکمرانی دے کر جو ہے نا میں یہ علاج کرا لوں گا۔ تو انہوں نے کہا ہاں، اب یہی بات میں تجھے یاد دلانے کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے کتنا بڑے انعام اور احسان ہے کہ کتنے گلاسوں کے گلاس، جگ کے جگ ہم پانی پی رہے ہیں، اللہ کی بڑی نعمت، کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کی بڑے انعامات، اور دھوپ سے دھوپ حاصل کر رہے ہیں۔ اگر یہ دھوپ نہ نکلے تو ہماری فصلیں نہ پکے، اور یہ بارش کا نظام نہ ہو تو انسان قحط سالی میں مبتلا ہو جائے۔ آج کل کتنا بارش کی ہم دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ بارش نازل فرما، رحمت نازل فرما، کتنی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اگر یہ نظام اللہ تعالیٰ روک دے، کون ہے جو اس نظام کو چلائے، پانی برسا دے؟ تو میری جو اصل بات تھی، جو اس بات کے لیے میں نے اتنا لمبی تمہید بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبت کی لائق ذات ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی ذات۔ اکیلے آسمان کو بنانے والی بھی ایک اللہ کی ذات ہے۔ امن خلق السماوات والارض، بتاؤ کون ہے؟ امن خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو بنانے والی ذات کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، پریشان آدمی جب پریشانی میں مبتلا ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو امن یجیب المضطر، اس پریشان حال کی دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات کس کی ہے؟ امن یبدأ الخلق، ہاں مخلوق کو ابتداءً کس نے وجود عطا فرمایا ہے؟ یہ ہم جو اتنا بڑے ہو گئے ہیں نا، یہ ہمیں وجود کس نے دیا ہے؟ ایک اللہ نے دیا ہے۔ ساری کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر قبضہ اور کنٹرول بھی اللہ کا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، ساری مخلوق اللہ کی ہے، والامر، حکم بھی میرے اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک میرے اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے یہی چیز تو ہمیں سمجھ آتی ہے نا، ایک اللہ کی ذات کرنے والی ہے عقیدہ توحید۔ بادشاہ اور عوام، اپنے بھی پرائے بھی، فوجیں بھی، ساری یہ چاہ رہی تھیں، سب کا یہ ارادہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے انہوں نے بہت بڑے آگ کا ایندھن اکٹھا کیا، آگ جلائی، اور جب آگ بھڑک اٹھی نا، آگ جب بھڑک اٹھی اور اتنا اس کی تپش تھی آگ کی، اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی جل کر نیچے گر جاتا تھا، اتنا تپش تھی۔ اب اس آگ کے اندر ہاں انہوں نے یہ طے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو آگ کے اندر، جو اللہ کا نام لینے والا ہے۔ آج بھی یہی چیز ہے، جو ایک اللہ کو پکارنے والے ہیں، ایک اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والے ہیں، ایک اللہ کے نظام کی بات کرنے والے ہیں دنیا کے اندر، کہ یہ کائنات بنائی ہوئی بھی اللہ کی ہے، اس کائنات کے اندر نظام بھی اللہ کا چلے گا، جو یہ بات کرنے والے ہیں یہ دہشت گرد ہے، بین لگا دو ان کے اوپر۔ پہلے دور کے اندر بھی یہی تھا نا، جو ایک اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والے ابراہیم علیہ السلام، ساری کی سارے نمرود بادشاہ بھی، قوم بھی، اور اپنے لوگ بھی، پرائے بھی، سب یہ چاہ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو۔ کیسے ڈالیں؟ شیطان آیا، کہا گھبرا کیوں رہے ہو؟ کہا کہ بھئی جو ڈالنے جائیں گے وہ مر جائیں گے، آگ اتنا شدید ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پکڑ کر ڈالنے جائیں گے وہ خود جل جائیں گے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہ ڈالنے جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک روایت میں یوں آتا ہے، منجنیق کے اندر، جیسے توپ خانہ ہوتا ہے ایسے منجنیق ہوتی ہے، یا بات یہ ہے کہ پنگھوڑے کے اندر بٹھاؤ اور جھولا جھولاؤ، جب ادھر تک جائے رسی کاٹ تو گر جائیں گے خود بخود۔ شیطان نے یہ ترکیب بتائی۔ شیطان کوئی پاگل تو نہیں ہے نا، اس خبیث کے پاس عقل ہے، بہت بڑی عقل ہے، لیکن یہ عقل اللہ کی ناراضگی کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا،
یہ توحید کا ہمیں سبق ہے. اپنی جان قربان کرنی پڑی تو ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے. ہاں یہ ایک جان ہے ابراہیم علیہ السلام کی. جب آگ میں ڈالے گئے آسمانوں کے اندر فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا اللہ تیرا ایک نام لینے والا ابراہیم ہے, آج اس کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اس کی مدد کرو. تم جبرائیل علیہ السلام آئے, میکائیل علیہ السلام آئے, ابراہیم علیہ السلام کو السلام علیکم حضرت ہمارے لیے کوئی حکم ہو, آگ کے اندر بیٹھے ہیں. میں کہا بھائی اللہ نے بھیجا ہے یا اپنی مرضی سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ سے اجازت لے کر آئے ہیں, فرشتے اپنی مرضی نہیں کرتے, لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا کہ تم جاؤ, ہم نے خود عرض کیا. کہا کہ میری حالت کو اور میری کیفیت کو میرے اللہ دیکھ رہے ہیں, میرے دل کی کیفیات کو اور میری حالت کو ایک اللہ دیکھنے والے ہیں. مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. اگر میرے اللہ کی مرضی ہے کہ میری جان اللہ کے لیے قربان ہو جائے تو ابراہیم کی ایک جان تو کیا جسم پہ جتنی بال ہیں اتنی جانیں بن جائیں تو اللہ کے لیے قربان ہیں. اللہ رب العزت نے براہ راست حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا, قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. آپ کو اللہ نے حکم دیا ساری کائنات, قرآن میں ہے نا الا لہ الخلق, ساری مخلوق کس کی ہے؟ اللہ کی. آگ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے, پانی بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے, ساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے, تو حکم اور کنٹرول بھی میرے اللہ کا چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا. قلنا یا نار کونی بردا, آگ ٹھنڈی ہو جا لیکن اتنا ٹھنڈی نہیں, سلامن سلامتی والی, ایسا نہیں کہ برف بن جاتوں. ہاں وسلامن علی ابراہیم, سلامتی والی, کوئی تکلیف نہ پہنچے. ابراہیم علیہ السلام مزے سے بیٹھے, ابراہیم علیہ السلام مزے سے بیٹھے آگ کے اندر. تو ساری کی ساری مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی, قبضہ اور کنٹرول بھی میرے اللہ کا ہے, حکم بھی ایک اللہ کا چلتا ہے. یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام. کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے, ساری کی ساری مخلوق اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے. خوش نصیبی ہے اس انسان کی جس کی یہ ساری قوتیں اللہ کے راضی کرنے میں لگ جائے, اس کی جان بھی, اس کا مال بھی, اور اس کا اوقات بھی, اور اس کی ساری صلاحیتیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے اندر لگ جائیں. جب موت کا وقت آتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی روح, دنیا کے اندر اے روح تو میرے ساتھ مطمئن تھی, میرے ہر حکم اور ہر فیصلے کو تم نے قبول کیا تھا. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اب چلو اپنے رب کی طرف. اطمینان والی روح کو فرشتے جو ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ خوشخبریاں سناتے. اولاد قربان کرنے کی باری آئی, چھری چلا رہے ہیں. الا لہ الخلق, چھری بھی اللہ کی مخلوق ہے, چھری بھی اللہ کی مخلوق ہے. الا لہ الخلق, وہ مخلوق اللہ کی ہے. والامر, چھری کے اوپر بھی حکم میرے اللہ کا چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے روک دیا چھری کو کہ نہیں کاٹنا. ابتلا ہے, آزمائش ہے, کہ میں دکھانا چاہتا تھا کہ میرے ابراہیم کیسے ہیں. جب حکم آیا اپنی جان قربان کرنے کا, آگ کے حوالے کر دی. جب حکم آیا اپنی اولاد کو ذبح کرنے کا, اللہ تیری محبت کے اندر یہ بھی قربان ہے. 90 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا. فرشتوں نے کہا اے اللہ ابراہیم کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ضرور ہے, لیکن ہماری محبت اولاد سے زیادہ ہے, ہماری محبت اولاد سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا کہ دیکھو میرے ابراہیم کی محبت مجھ سے جو ہے کتنا ہے. اپنی اولاد کو چھری کے نیچے دے کر ذبح کر رہے ہیں, اور چھری کو پتھر پہ مارا. گردن نہیں کاٹ رہی تھی نا, پتھر پہ مارا, پتھر کٹ گیا. کہا کہ ظالم نے چھری سے کہا پتھر کو تو کاٹ دیا ہے, ہاں اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے نا گردن کو کیوں نہیں کاٹتی؟ اللہ کا حکم تھا, اللہ کا حکم تھا. تو ساری کی ساری مخلوق اللہ کی ہے. الا لہ الخلق والامر, یہ قربانیوں سے بھی یہی سبق ہمیں ملتا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی اطاعت فرما برداری, اللہ کی محبت میں خرچ کریں, تب انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام بھی یہی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سوچ اور یہ فہم نصیب فرمائے.
بھائی قدم قدم کے اوپر ہمارے اوپر قربانیاں ہیں، قدم قدم کے اوپر امتحان ہے۔ اذان کا ٹائم ہو گیا، کاروبار عروج کے اوپر ہے، اذان ہو گئی، نماز کے لیے بلاوا آ گیا، ساری محبتوں کو پیچھے کر دو، اللہ کے دربار میں آ جاؤ۔ اب یہ اللہ کی محبت غالب ہو گئی۔ حلال حرام کا مسئلہ ہے، ایک طرف حرام طریقے سے پیسہ زیادہ آ رہا ہے اور حلال طریقے سے تھوڑا نفع آنا چاہتا ہے، تو اب اللہ کی محبت کے اندر حرام کو چھوڑ دے، حلال والا راستہ اختیار کرے۔ اب اس نے اللہ کی محبت کے لیے جو ہے نا اپنی اس ناجائز خواہش کو قربان کر دیا، اللہ راضی ہو جائیں گے اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچ اور یہ فہم نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قربانی کی جو اصل روح ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان ہو۔ اللہ ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔